پروردگار بہروبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے ان آیات پر گفتگو۔ ہمارے معزز علماء فرما رہے ہیں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کا نام نامی، اس میں گرامی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں طریقے بتا رہا ہے، باوقار انداز میں جینے کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک ایک آیت پر بات کروا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ کیسے کرتا ہے؟ ہمارے معزز علماء ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں تعلیم کرتے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں خواتین و حضرات، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہ ہمارے معزز علماء بتائیں گے۔ مائدہ، سورہ مائدہ آیات 55 اور 56، یہ انشاءاللہ آج گفتگو میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے دوست، اچھا پہلے بتا دیا گیا تمہارے دوست کون کون نہیں ہو سکتا، اب فرمایا جا رہا ہے تمہارے دوست حقیقت میں کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان۔ اہل ایمان بھی کون سے؟ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر راکعون کا لفظ آیا ہے، کچھ جھکتے ہیں، انکسار ہوتا ہے، تواضع ہوتا ہے ان کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لیں، انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہونے والی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ دو آیات، ان پر گفتگو فرمائیں گے ہمارے معزز علماء۔ بہت سارے سوالات یہاں ہم اٹھائیں گے، انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ سے۔ کون واقف نہیں آپ سے، ہمارے ملک کا بہت محبوب اور بہت مقبول نام علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ۔ تشریف فرما ہے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ خواتین و حضرات، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا، آج کے مسائل کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری محمد سعد صاحب۔ پیام صبح میں کئی بار تشریف لا چکے ہیں، اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اور کس پیارے خوبصورت انداز میں قرآن کریم پڑھنے کی اس کو صلاحیت دی اور یہ سعادت بخشی۔ قاری صاحب، سورہ مائدہ آیات 55 اور 56 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔
صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ قاری سعد صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری محمد سعد صاحب نے سورہ مائدہ کی آیات 55 اور 56 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. تمہارے دوست تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، محترم قبلہ علامہ سید رضی جعفر صاحب کی خدمت میں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں. اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کون سا بادشاہ حکومت کرتا تھا؟ درست جواب نمرود. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ پھوپھی کا، خالہ کا یا رضائی والدہ کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. قبلہ ارشاد فرمائیے. پہلے تو یہ بتایا گیا پچھلی آیات میں کہ ان سے دوستی نہ کرو، ان سے دوستی نہ کرو، ان سے دوستی نہ کرو. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے حقیقت میں دوست کون ہیں؟ یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم. ارشاد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیات قیامت تک بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہیں. نازل کبھی بھی ہوئی ہوں مگر وہ آج کے انسان سے بھی مخاطب ہیں اور مستقبل میں آنے والے انسانوں سے بھی قیامت تک. قیامت. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سبحان اللہ. یہ قرآن مسلسل رہنمائی کرتا رہے گا اس راستے کی طرف جو سب سے پائیدار ہے، سب سے مضبوط ہے. اور یقیناً ہر مومن کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میرا سرپرست صرف اللہ ہے، رسول ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یا بعض جو ترجمہ میں دوست کہتے ہیں تو حقیقی محبت کرنے والا، حقیقی مجھ سے مجھے چاہنے والا اللہ ہے، رسول ہے. اور وہ صاحبان ایمان ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. چونکہ نماز عبد و معبود کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے. نماز سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی آپ دیکھیں کہ نماز کوئی بھی ہو، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جمعہ کی، عیدین کی یا اس کے علاوہ کوئی بھی نماز بغیر سورہ الحمد کے نہیں پڑھی جا سکتی. ہر سورہ ترک کر سکتے ہیں، اس کی جگہ کوئی اور پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ الحمد کبھی نہیں ترک کر سکتے. یہ واحد سورہ جس میں انسان اللہ سے بات کرتا ہے، کوئی اور سورہ نہیں جس میں انسان اللہ سے بات کرے. سورہ بقرہ سب سے مفصل سورہ ہے، اس میں 500 سے زیادہ احکام ہیں، لیکن اس میں اللہ سے بات کرنے کا کوئی فقرہ نہیں. اسی طرح باقی قرآن مجید کے 113 سورہ ایسے جن میں کسی سے اللہ سے بات نہیں کرتا. صرف سورہ الحمد ایسی چیز ہے جس میں اللہ سے بات کرتا ہے. سبحان اللہ. تو قرآن قیامت تک کے لیے ہے. اور یہ دونوں چیزیں نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ صرف رب کو نہیں پیش نظر رکھتے، اس کے محتاج مخلوقات کو پیش نظر رکھتے ہیں. یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے. نماز کا انکار بھی کفر، زکوٰۃ کا انکار بھی کفر. نماز نہ پڑھنے والا فاسق، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا فاسق. قیامت تک وہ تمام افراد کہ جو نماز بھی ادا کرتے ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں، رب کی بارگاہ میں سر نیاز خم بھی کرتے ہوں، اور اس انکساری کو رب کے ساتھ
کے علاوہ اس کے بندوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے. سبحان اللہ. وہ نگاہ قدرت میں انتہائی مقرب ہیں، اور انسان کو جیسا کہ اس کے قبل آیتوں میں منع کیا کس سے دوستی نہ کرو، ٹھیک یہاں تاکید ہے کہ تمہارے دوست یہی ہیں، ٹھیک. لہذا انہی کی دوستی پر اعتماد کرنا، انہی کی دوستی کو زندگی کا جز بنانا، اور اس دوستی کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ میں مفتی ارشاد صاحب کی طرف آؤں، یہاں پر یہ جو اہل ایمان جو نماز ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور راکعون آپ نے جو جھکتے ہیں، سر جھکا کے رکھتے ہیں، انکسار کی آپ نے بات فرمائی وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم پہلے اللہ کی دوستی کی بات کر لیتے ہیں کہ تمہارے سچے دوست، تمہارا سچا دوست اللہ ہے. اللہ کیسے میرا دوست بنتا ہے، ذرا اس کو آپ ہمیں تعلیم کر دیجئے ہماری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے آپ کے دوست بنتے ہیں. یعنی رسول کی دوستی وہ تو اللہ ہی کی دوستی ہوئی اصل میں. ارشاد. اصل میں سچا دوست وہی ہے جو انسان کو صحیح مشورہ دے. ٹھیک. جب انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، اس کو بہت سے لوگ مشورے دیتے ہیں، بہت سے لوگ اس کی دوستیاں ہوتی ہیں، مگر جب اسے کوئی خاص مسئلہ پیش آئے تو یہ تلاش کرتا ہے کہ ان دوستوں میں سب سے سمجھدار، سب سے مخلص اور مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہو. ٹھیک. تو یہاں پر بھی انسان کو توجہ دلائی جا رہی کہ تم جب کوئی مشورہ لینا چاہتے ہو اسے اپنے مشورے کے لیے امین سمجھتے ہو جو تمہارا مخلص بھی ہو، ٹھیک. سمجھدار بھی ہو، دیانتدار بھی ہو. جب یہ میزان ہے تو اللہ سے بڑھ کر تمہارا مخلص کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر صحیح مشورہ دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر تمہارے معاملات کی خبرگیری کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا زندگی کے ہر مسئلے میں پہلی توجہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے رب نے کیا چاہا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد چونکہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں اس کے 1,24,000 پیغمبروں میں اللہ نے کسی کو محبوب بنایا ہے وہ تو سرکار دو عالم کی ذات گرامی. اور امت مسلمہ کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ جو اللہ کا محبوب ہے ہم اس کے امتی ہیں. سبحان اللہ. تو ہمارے لیے بھی جب ہم ظاہر ہے کہ اللہ تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی لیکن رسول تک رسائی ہو سکتی ہے، تو ہم رسول سے جا کے پوچھیں، اپنے ان کو بہترین دوست سمجھیں. جتنے دوست ہماری دنیا میں ہو سکتے ہیں ان میں سب سے بہتر دوست ہم سرکار دو عالم کو سمجھیں اور سرکار دو عالم سے اپنی دل کی کتاب کو کھول کے سامنے رکھیں اور پھر ان کے مشورے پر عمل کریں. اب ظاہر ہے کہ اس وقت ہم سرکار دو عالم بھی 11 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ان کی تعلیمات موجود ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کریم موجود ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، سرکار دو عالم کے ارشادات موجود ہیں. ان دونوں کو سامنے رکھیں، اپنی زندگی کے اسلوب کو انہی کے راستے میں طے کریں سبحان اللہ. اور سنجیدگی سے بات اپنے دل میں اتار لیں کہ میرا کوئی بھی صحیح معنوں میں دوست نہیں ہو سکتا سوا اللہ کے، رسول کے اور ان صاحبان ایمان کے جن کی توصیف اس آیت میں کی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب ارشاد فرمائیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دوستی وہ کیسے ایک عام آدمی کی میری دوستی اللہ سے کیسے قائم ہوں. قرآن کریم موجود ہے، ہر گھر میں قرآن کریم موجود ہے. پھر اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اور بہت ساری آیات قرآن کریم میں موجود ہیں. تو یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے دوست حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان ہیں. ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جیسا آپ نے فرمایا مخلوق کے مسائل خالق سے زیادہ کون جان سکتا ہے، اور مخلوق کا خیر خواہ مخلوق سے زیادہ خالق ہے. جس طرح ہم قرآن کریم کی ان آیات کو لے کے چل رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ احکام بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو میں تم کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، تم سے زیادہ خیر خواہ ہوں. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. انیق صاحب اس آیت کے اندر اگر ہم اس کی ترجمے اور تفسیر پہ غور کریں تو آج کے دور کے لحاظ سے خصوصاً اور ہر دور کے لحاظ سے ہمیں ایک دین کی جو کلامی رخ پر ایک اعتقادی رخ پر ایک اساس ہے وہ ملتی ہے. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ سے جو تعلق ہے وہ ایسا تعلق نہیں ہوگا جو دیوتاؤں سے تعلق ہوتا ہے، کیا ایسا تعلق نہیں ہوگا جو کسی ایک ماورا بالکل اجنبی سے ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ خدا کی ذات ایسی ہے کہ جو کہ ملک بھی ہے، الہ بھی ہے، رب بھی ہے. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اور کئی آیات میں
یہ کہا ہے مسلمانوں کو ان تولوا فاعلموا ان اللہ مولاکم اللہ نعم المولا و نعم النصیر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے, مومنین کی صفت یہ بیان فرمائی یحبہم و یحبونا, کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ سے محبت کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارے سامنے ایک نکل کر آتا ہے کہ بندوں کا خدا سے محبت کا تعلق ہو, ایسا تعلق ہو کہ جس کے اندر دوستی کا رنگ ہو. دوستی سے مراد ہماری یہ والی دوستی نہیں جو بے تکلفانہ یہ ہوتی ہے, بلکہ اس سے مراد ہے مودت کا, محبت کا, قربت کا تعلق, جس سے انسان ہمیشہ اپنی بات کہتا ہو, جس سے انسان مدد مانگتا ہو, جس سے انسان کسی بھی غم کی صورت میں, کسی خوشی کی صورت میں جس کی طرف رجوع کرتا ہو. چنانچہ قرآن کریم میں مومنین کی صفت بیان کی گئی کہ اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ, خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ شکر کے طور پہ اس کی طرف لوٹیں. اس تعلق والی امت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے. ایسے تعلق والی مطلوب نہیں کہ جب کوئی ضرورت پیش آئی تو اللہ کی طرف دوڑے. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مشرکین کی اور کفار کی صفت بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. کشتی میں سوار ہوئے, جب وہاں پر حالات خراب نظر آئے, طوفان نظر آیا, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. جب اللہ تعالیٰ نے آسانی سے ان کو سہولت سے خشکی تک پہنچا دیا, پھر شرک کرنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ ہم پر یہ عذاب آ رہے ہیں, آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ ہم سے ٹل جائے. جب عذاب ٹل گیا پھر وہی شروع ہو گیا. یہ جو تعلق ہے, یہ تعلق بندگی کا, یہ محبت کا, یہ ولایت کا تعلق نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی الذین ینفقون فی السراء والضراء, خوشی کی حالت ہو, تنگ دستی کی حالت ہو, مشکل ہو, آسانی ہو, راحت ہو, وہ اللہ سے اپنے تعلق کو, انفاق فی سبیل اللہ کو, نماز کو, عبادت کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ جو محبت اور ولایت والا تعلق ہو کہ ہر حال میں اللہ سے محبت اور تعلق قائم رہے, خدا کی سے ناشکری نہ ہو, خدا کی عبادت میں کمی نہ ہو, خدا کا انکار نہ, اب تو انکار تک معاملہ پہنچ گیا ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنے میں کہیں کمی نہ ہو, توکل ہو. یہ جب صفت کے ساتھ امت اٹھتی ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی وہ ان صفات کی حامل وہ امت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مطلوب رکھی ہیں قرآن کریم میں کہ ایسے لوگ اٹھیں جن میں یہ صفات ہوں, اللہ کو پکارتے ہوں, اللہ کی عبادت کرتے ہوں. جیسے اسی قرآن کریم کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ جب زکوٰۃ دیتے ہوں, عبادت قائم کرتے ہوں, رکوع کرتے ہوں, سجدے کرتے ہوں, یعنی کہ ان میں ابدیت نظر آتی ہو, خدا کے کہنے پر کرتے ہوں. اب ہم تھوڑا سا اگر ہم اس چیز کو اور رخ پر لے جائیں کہ خدا کے ساتھ ایک تعلق جبر کا بھی ہے لوگوں کا, بھئی ٹھیک ہے مشکل پیش آ گئی. خدا سے ایک تعلق وہ بھی ہے جس کے بارے میں بعض روایت میں آتا ہے جو صوفیاء کرام کیا ملتی ہیں کہ خدا سے تعلق صرف خوف کے تحت ہو کہ بھئی اگر ہم یہ کریں گے تو خدا یہ کر دے گا. محبت والا جو تعلق ہوتا ہے وہ اس سے بڑھ کے ہوتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے, طویل قیام فرماتے تھے, تو آپ کی پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا. تو صحابہ اکرام نے ایک دفعہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ تو بخشائے ہیں, آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک, مقام محمود پر آپ فائز ہوں گے. تو اتنی بڑی ہستی کو اتنی مشقت اٹھا کے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کی تکلیف ہوتی آپ آرام کیجئے, اللہ کی طرف سے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عبدیت کا وہ پہلو دکھایا. آپ نے فرمایا فلا اکون للہ عبدا شکورا, میں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اگر اللہ نے مجھ پر ایسی نعمت کی کہ مجھ سے راضی ہو گیا, مجھے یہ نعمت عطا فرمائی, اتنے بڑے منصب پہ فائز کیا, تو میرا کیا فرض بنتا ہے؟ یہ وہ عبدیت کا تعلق ہے کہ آدمی کو راحت ہو, مشکل ہو, تنگی ہو, خوشی ہو, خدا سے تعلق جوڑا ہوا ہے, نماز سے تعلق جوڑا ہوا. ظاہر ہے خدا سے تعلق جوڑنے کا ہم اس دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے, ہم اس کو تحفے دیتے ہیں, ہم اس سے بات چیت کرتے ہیں, ان سے ملنا پسند کرتے ہیں, اس کو جانا پسند کرتے ہیں, اپنے گھر بلاتے ہیں. خدا سے ہم کیا کر سکتے ہیں تعلق؟ خدا سے تعلق اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا. کچھ قومیں ایسی ہیں جو ڈھول بجا کے خدا کو راضی کرتی ہیں, کوئی اپنے آپ کو تکلیف دے کے خدا کو راضی کرتا ہے, کوئی رات بھر کھانا نہیں کھاتا, کوئی اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالتا ہے. ہمارے دین نے ساری سہولت دے دی, فرما دے کہ یہ 5 نمازیں پڑھو, انفاق کرو, اور جو قرآن کریم میں فرمایا, قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کی وہ تمام وجوہ خیر جمع فرما دی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, ادھر منہ کرو ادھر منہ مت کرو, اللہ پر ایمان لاؤ, نماز پڑھو, یہ سب چیزیں کرو, جس کا مطلب ہے اللہ تم سے راضی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے تقاضے, اس کی عبادت, انفاق اور یہ ساری چیزیں, اس طرح کی امت اور اس طرح کے بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی تربیت فرمائی تھی. اس رخ کے جب بندے ڈھلتے ہیں اور اس رخ کے لوگ جب آتے ہیں نکل کر, تو ان کے اندر ابدیت نظر آتی ہے.
ٹھیک۔ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان سے نیکی ہو جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، خوشی آتی ہے تو اللہ کی طرف۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے مسلمانوں میں دو بڑی خوشیاں عیدین کی ہوتی ہیں، عید اور بقرعید، مسلمانوں کی ایسی خوشی جس میں عالم اسلام کے سارے مسلمان۔ دین ہماری تلقین کیا کرتا ہے کہ پہلا کام دن میں کیا ہونا چاہیے اٹھنے کے بعد؟ اللہ کے حضور جا کر 2 رکعت پڑھو، وہ بھی تکبیرات کے ساتھ۔ معلوم یہ ہوا کہ خوشی میں اللہ کی طرف، غمی میں اللہ کی طرف، راحت میں اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے تو خلق خدا پہ خرچ کریں، خدا کی رضا میں لگیں۔ جب ایسے بندگی، ایسی محبت اور تعلق والے آتے ہیں، چنانچہ جو آیات اتری جس میں بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا تھا کہ یہ جب ہم مسلمان ہوئے ہیں تو ہمارے جو قبیلے کے لوگ ہیں، بنو نذیر اور بنو قریظہ وغیرہ، یہ جو یہودی ہیں، انہوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا کہ یہ عجیب تریب لوگ ہیں، چلو جن کو جانے دو۔ تو ظاہر سی بات ہے فطری طور پہ انسان پہ غم ہوتا ہے کہ ہم سے تو ہمارے جتنے بھی قریبی خاندانی رشتہ دار ہیں ٹوٹ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ اس طرف دلائی کہ اب جب یہ لوگ ٹوٹ گئے تم سے تو پھر اب تمہارا ان سے تعلق نہیں ہے، تمہارا تعلق ان سے ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارے دوست ہیں، تمہارے رسول اللہ کے وہ دوست ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو مومنین ہیں۔ یعنی اب آپ کا قبیلہ، اب آپ کا تعلق یہاں سے آ جاتا ہے۔ پھر یہاں سے ہمارا وہ ایک سیاسی گفتگو بھی شروع ہو جاتی ہے 2 قومی نظریے کی، جو آج کے دور میں بڑی ریلیونٹ بھی ہے، لیکن ہمیں جگہ جگہ ان چیزوں سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تمہارا جو تعلق ہے وہ اس رخ پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے پکا رکھو، جوڑ کے رکھو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دین کے نعم اساس پہ۔ المولا و نعم النصیر، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ اکبر، کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا کرنی حق تھا؟ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو تم اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھو اور توکل کرو اللہ تعالیٰ پہ، شکر کرو، صبر کرو۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو مفتی صاحب نے فرمایا، اللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے، یعنی جینے کا طریقہ بتا رہا ہے، تو تم غالب رہو گے، مغلوب نہیں ہوگے۔ علامہ صاحب ایک چیز اور ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ دیکھو اہل ایمان، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بڑی اہم آیت ہے یہ، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم اللہ کے دشمن کو نہ پہچانتے ہوں، اگر اپنے دشمن کو تو پہچانتے ہیں۔ اللہ کو تو قرآن حکم دے رہا ہے اپنے دشمن سے بھی بچو، اور جن لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، یہ سب اللہ کے دشمن ہیں۔ عملاً تو بہت دشمن ہیں، قولاً بھی بہت دشمن ہیں۔ عملاً بھی ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص جو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، سرکار دو عالم کے اس حکم پر عمل نہیں کرتا کہ المسلم من سلم الناس من یدیہ ولسانہ، یہ سب دشمن ہیں۔ یہ جو گھروں کو جلاتے ہیں اللہ کے دشمن ہیں، بندگان خدا کو ستاتے ہیں اللہ کے دشمن ہیں۔ اس سے کہ مومن جو ہے زمین پر اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اس کی سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق۔ اللہ یہ بات بھی موجود ہے کہ جب سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید عمرے کے بعد مدینہ جا رہے تھے تو آپ نے خانہ خدا کی طرف رخ کر کے کہا، اے اللہ کے گھر تو مجھے بہت عزیز ہے، جی ہاں، مگر تجھ سے زیادہ عزیز ایک بندے مومن کی جان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جہاں یہ کہ اللہ کے گھر سے بھی زیادہ مقدم قرار دیا ہے مومن کی جان کو، تو جو مومن کی جان لیتا ہے وہ یقیناً اللہ کا دشمن ہے، جو ان کے گھروں کو پر ڈاکہ ڈالتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ یا جو اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ کرتا ہے یا تو وہ بھی اللہ کا دشمن ہے، یعنی کلمہ پڑھتا ہے پھر وہ مسلمانوں سے زیادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، اللہ سے زیادہ کسی اور پہ بھروسہ کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا اور ہمارا دشمن ہے، انحراف ہے بھائی، انحراف ہے، انحرافی۔ بعض جگہ بغاوت ہے۔ یقیناً۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا قرآن کریم ایک اور جگہ فرما رہا ہے کہ یعنی اب یہ کہ وہ لوگ یعنی اہل ایمان جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جھکتے ہیں، وہ تمہارے اصل میں دوست ہیں۔ والمومنون والمومنات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں
آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ذرا اس کو واضح کر دیجئے. یہ بات در حقیقت اسلام کی ایک عالمگیریت کا اعلان ہے کہ انسان صرف خونی رشتوں کو رشتہ نہ سمجھے، بنیاد قرار دے ایمانی رشتے کو. انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی ہے، مومن مرد ہو تو بھی بھائی ہے، مومنہ عورت ہے تو بھی بہن ہے. سبحان اللہ. ہمارا ان کے ساتھ تعلق وہی ہونا چاہیے جو سگے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے. میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میں کھانا کھاؤں میرا سگا بھائی نہ کھائے؟ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرا بھائی بیمار ہو میں عیادت کرنے نہ جاؤں؟ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرے بھائی کی یہاں پریشانی ہو میں اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ نہ دوں؟ ہر مومن کے ساتھ میرا سلوک ایسے ہی ہونا چاہیے. ٹھیک. میں اس بات کو برداشت نہ کروں کہ میں شکم سیر ہوں اور میرا کوئی برادر مومن یا کوئی برادر مومنہ بہن بھوکی سو جائے. اللہ اکبر. کبھی برداشت نہ کروں کہ میں اپنی پریشانی کا ازالہ کروں، اپنے بھائی کی پریشانی کا ازالہ کروں، اور فلاں مومن جو فلاں علاقے میں رہتا اس کی پریشانی کا ازالہ نہ کروں. تو در حقیقت اسلام جو ہے ایک عالمگیر سوسائٹی چاہتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں جس کا تذکرہ بھی گزرا تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نہ تمہاری توجہ مشرق کی طرف ہو نہ تمہاری مغرب کی طرف ہو بلکہ اللہ کی طرف ہو. سبحان اللہ. اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ کو ماننے والے ہیں سب کو اپنا بھائی سمجھو، سب کو اپنا بھائی سمجھو، سب کی حاجتوں کو ایسے سمجھو جیسے تمہارے سگے بھائی کی حاجت ہے، سب کی پریشانی کو ایسے سمجھو جیسے سگے بھائی کی پریشانی ہو، تاکہ بندوں کے درمیان رشتے اخوت اتنا مستحکم ہو جائے کہ ہر ایک جسد واحد کی حیثیت رکھ جائے. جیسا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تمام مومن ایسے ہیں جیسے جسد واحد. انگلی میں اگر چوٹ لگے گی تو سارا جسم کسی تکلیف محسوس کرے، پیر کی انگلی کہیں ٹکرا جائے گی تو سارا جسم محسوس کرے. تو امت مسلمہ کا ایسا ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کو بھی کہیں روئے زمین پر، افریقہ میں ہو، ایتھوپیا میں ہو، چائنا میں ہو، جاپان میں ہو، کوریا میں ہو، کہیں میں ہو، اگر اس کی تکلیف کو میں اپنی تکلیف سمجھوں تو میں واقع مومن ہوں، اور اگر میں اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتا تو میرا ایمان انتہائی کمزور ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نے ایمان کو بنیاد قرار دیا تو جہاں جہاں یہ ایمان کی روشنی موجود ہوگی میرا اس سے تعلق ہونا چاہیے، میری اس سے وابستگی ہونی چاہیے، اس کے دکھ درد کو مجھے اپنا دکھ درد سمجھنا چاہیے، اس کی حاجتوں کو اپنی حاجت سمجھنا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس میں ایک تصور امت بھی واضح ہو رہا ہے کہ تم دونوں مل کر کام کرو، وہ مومن ہو یا مومنہ. اور جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ تعلق کسی بھی خطے سے ہو، لیکن تعلق ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے بائنڈنگ فورس. تو مومن عورتیں اور مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مومن مرد اور مومن عورتوں. لیکن مومن مرد اور مومن عورتیں کون؟ وہ کہ جو نماز پڑھتے ہیں تمام. یعنی میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں، کیا اس کا مخاطب وہ نہیں کہ جو نماز مومن ہے، کلمہ گو ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اور وہ جھکنے والوں میں شامل نہیں ہے؟ تو کیا وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا؟ یا دوسرے الفاظ میں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور راکعون میں شامل ہیں، ان کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، جھکتے نہیں ہیں، ان کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہے. تو ان سے دوستی نہ رکھو. حالانکہ کلمہ تو پڑھتے ہیں وہ، لیکن نماز سے دور، زکوٰۃ سے دور، اور ان میں انکسار، خشیت، تواضع وہ موجود نہیں. ارشاد. دیکھیے انیق صاحب، یہاں دو تصور ہیں ہمارے قرآن کریم میں، جو دو تصورات آئیں. ایک یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، اخوت جو مسلمانوں کی قائم ہے، یا امت مسلمہ کا جو ایک تصور ہے، اس کے تحت تو جتنے بھی کلمہ گو ہیں وہ سب مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ تعلق رکھتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو سیاسی تصور ہے امت مسلمہ کا یا وحدت امت کا، کہ امت جتنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ہے وہ سب ایک ہے. وہ تصور ایک ہے، اپنی جگہ قائم ہے، وہ برقرار ہے، اس سے ہمارا دین انکار نہیں کرتا. اور اسی کے اندر ایک تصور ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم سب انسان ہیں، تو ان میں کچھ نیک لوگ ہیں، کچھ کم عمل ہیں، کچھ بد عمل ہیں، اور کچھ فسق اور فجور کی حد تک چلے گئے. قرآن کریم میں یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے کہ ولایت، دوستی اور جو محبت کا، جو قربت کا تعلق رکھو. ولیکم اللہ، وہ اللہ سے رکھو، اس کے رسول سے رکھو، اور ان لوگوں سے رکھو جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی کہ نیک عمل لوگ ہیں، فاسق نہیں ہیں، بد کردار نہیں ہیں، یا اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، گناہگار. اور ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں
کہ ہم اگر ایسے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ہماری ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر دوسرے قسم کے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ایمانی کیفیات کم ہوتی ہیں، عمل کم ہوتا ہے، دولت کی محبت بڑھتی ہے، جاہ کی طلب بڑھتی ہے، اپنے آپ کو کسی منصب پہ دیکھنے کی خواہشات بڑھتی ہیں، یعنی کہ وہ تمام اخلاقی خرابیاں، وہ تمام عقیدے کے رخ پر خرابیاں، عمل کے رخ پہ خرابیاں، انسان یہ سوال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی نماز 5 وقت کی فرض ہے، کوئی سنت تو فرض نہیں ہے، فلاں چیز فرض نہیں ہے، فلاں چیز ایسی نہیں ہے، فلاں چیز ضروری نہیں. تو ایک انسان بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے محبت کے تعلق میں تم نے کبھی یہ آ کے سوال نہیں پوچھا کہ کیا مجھے اپنے بچے کو یہ کھلانا ضروری ہے؟ آپ کے بچے نے ایک تمنا کی کہ مجھے فلاں چیز کھانی ہے، آپ نے فوراً لا کر اس کی خدمت میں پیش کی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا تعلق محبت کا ہے. تو جب محبت کے تعلق سے انسان نزول کرتا ہے، نیچے آتا ہے، تو پھر تعلق کو وہ بڑی مشکل سے جوڑتا ہے، ایک باریک سی ڈور سے باندھتا ہے. تو اصل میں یہاں پر تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ محبت اور ولایت کا سرکل اس طرح کا بنا کے رکھو جو تمہیں اللہ سے قریب کرے، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرے، امت کے تصور سے قریب کرے. اور جتنا اپنے آپ کو اس سے دور کرتے جاؤ گے تو وہاں پر اس رشتے کے اندر کمزوری واقع ہوگی. ہم آج اپنے ہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کے ان برے حالات میں، ان مشکل حالات میں بسا اوقات ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مسلمان ہی ایسے ہیں بعض جو کہ دوسرے مسلمانوں کے حق میں اچھے فیصلے نہیں کرتے. اور پھر یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے ایسے لوگوں کو ولی نہ بناؤ، اور تم ایسے لوگوں کو نہ کرو، تم یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء نہ بناؤ. تو یہاں پہ مراد مطلق تعلق رکھنا یا اخلاق کا تعلق رکھنا نہیں ہے. وہ تو قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ ان تبروہم و تقسطوا الیہم، ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو. یہاں مراد ہے ولایت کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ان سے آپ کا گہرا تعلق ہو، ولایت ہو، دوستی ہو، ان کے ساتھ ہم جسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہوں، یعنی ان سے قلبی لگاؤ نہ قلبی لگاؤ ہو، ان کی تہذیب ہمیں اچھی لگتی ہو، ان کی تمدن کی چیزیں آنا ہمیں اچھی لگتی ہوں، قبول ہوتی ہوں، ان کے تمدنی غلبے سے ہم مرعوب ہوتے ہوں اور ہمیں اس سے کوئی برائی نہیں محسوس ہوتی ہو، حالانکہ تمدنی غلبے ہمیں دوسروں کے برے لگتے ہوں اور ان کے برے نہ لگتے ہوں. یہ وہ تصور ہے. چونکہ دیکھیں اس چیز کا ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، تہذیب اور تمدن کے جو غلبے ہوتے ہیں وہ کوئی ایک نسل میں مؤثر نہیں ہوتے، وہ 3-4 نسلیں لگتی ہیں. آج اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں دنیا کے بہت سارے ملک، خود پچھلے دنوں میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا کے اندر مسلمان جا کے آباد ہوئے ہیں جی 150 سال پہلے. 150 سال پہلے. آج ہم جا کر تلاش کرتے ہیں مسلمانوں کو تو بڑی مشکل سے کوئی ملتا ہے کہ ہاں ہم نے کچھ یہ اس طرح کی چیزیں تھیں. وہ سب اس تہذیب و تمدن میں جا کر اس رنگ میں رنگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ نکل گیا. اس تہذیب اور تمدن کو، اس تعلق کو، اس تصور امت کو برقرار رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس امت میں مطلوب ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ سیاسی رخ پر، علمی رخ پر، سماجی رخ پر، معاشی رخ پر، معاشرتی رخ پر وہ برقرار رہیں، وہ اپنا اس کردار کو ادا کریں. چنانچہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ امت کا جو ایک اصل نمک برقرار رکھتے ہیں، اصل صورت برقرار رکھتے ہیں، وہ مطلوب ہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے کہ اصل میں تمہیں جو دوست بنانا ہے، تمہیں جو قریب رکھنا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ. اور یہاں سے ہمیں ولایت کے وہ تصور بھی ملتے ہیں کہ ہماری سیاسی ولایتیں اللہ تعالیٰ قائم کرے، مسلمانوں کی ایسی سیاسی ولایتیں کہ ہماری اپنی سیاسی ولایتیں ہوں، مسلمانوں کی اپنی اجتماعیں ہوں، اپنی اجتماع گاہیں ہوں، مسلمانوں کی اپنی ایسی جگہیں ہوں جہاں پر مسلمان مل کے بیٹھتے ہوں، ایسی یونین ہو مسلمانوں کی، ایسی اجتماعی صورتیں ہوں. ہمارے ہاں وہ صورتیں نہیں ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کر لینے سے، کوئی دوسری صورت کر لینے سے، یا سامنے والوں کی بات مان لینے سے، یا ان کی تہذیب اور تمدن کو ہم اپنے پر طاری کر لیں تو اس سے شاید مسئلہ حل ہو جائے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما چکے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب ایسا ہے اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نکلیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری شیرازہ بندی کے اصول بڑے واضح ہوں. ہم اگر تمدنی غلبے کے تحت آ کر شیرازہ بندی کو شیرازے کو جمع رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے ہو جائے، شاید جو ہے وہ وحدت ادیان سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے، شاید تہذیب اور تمدن کے ان مسائل سے حل ہو جائے، شاید دین کی ان بنیادوں کو چھوڑنے سے مسئلہ حل ہو جائے. یہ سب آج کے دور میں اور اب جو حالات سیاسی چل رہے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں اور ثابت ہوتی جا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حدیث میں فرما دیا، جو کچھ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ بہتر حل ہے کہ ولایت کی بنیادیں، چاہے وہ ہماری سیاسی ولایتیں ہوں، سماجی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، اس کے اساس ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ ہو. اور اس کے بعد جو اگلی آیت اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ خوشخبری دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو اگر تم نے ایسا کیا تو غالب ہونے والی جماعت تم ہی ہوگے. تو
تو یہ ایک هم الغالبون. جی ہم الغالبون کہ تم ہی غالب رہو گے. اللہ ایک اکبر. اور جگہ کہا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. سبحان اللہ. اللہ نے سبحان بات اللہ. لکھ دی ہے. سبحان اللہ. لہذا کبھی بھی بندے مومن کو نہ مایوس ہونا چاہیے، نہ امید نہیں ہونا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ دین غالب رہے گا، کیونکہ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے سبحان اور اللہ. اللہ کے لکھے ہوئے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن وہی ایک اپنا رخ اللہ کی طرف رکھا جائے، درست رہا جائے. یہ نوید مسرت بھی آ گئی، خوشخبری بھی آ گئی کہ کامیاب تم ہی رہو گے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. اچھا علامہ صاحب آپ فرمائیے کہ یہ ہمارے پاس اصول ہیں، یہ ہمارے پاس روشنی موجود ہے، اس کے باوجود یعنی ہم زوال کا شکار ہیں. آج پورا گلوب ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے حالات کچھ اچھے نہیں مجموعی طور پر. یقیناً ہم سے غلطیاں کیا کیا ہو رہی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں یہ آیات سورہ مائدہ کی 55 اور 56 آج ہم سے کیا کہہ رہی ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں. ارشاد. یعنی ہم اصل میں ہمارا نقصان سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم نے اس فارمولے کو چھوڑا، ٹھیک یہود و نصارہ کی طرف دیکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے. جبکہ قرآن نے واضح کرتے لن ترضى عنك اليهود. جی ہرگز اور کبھی، ٹھیک. یہ تعبید کے لیے جی کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کا اتباع نہ کرو. جی اور اگر تم نے اتباع کیا تو سمجھو کہ تم انہی میں سے ہو، ہم سے تمہارا تعلق بھی نہیں. تو ضرورت اس بات کی تھی، جسے مسلمان نے فراموش کیا، جی کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے اتنا مضبوط کرتے کہ پھر دشمن کی سازش ہم پر کامیاب نہ ہوتی. آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے یہ بات بارہا کہی ہے کہ ہم اپنے کو اتنا اندر سے مضبوط کر لیں کہ کوئی دشمن ہم پر جارحیت کرنے کی سوچ نہ سکے. جی ہاں. یہی کام چاہیے تھا مسلمانوں کو کہ مسلمان اندر سے اپنے کو اتنا مضبوط کر لیتے کہ یہود و نصارہ جو ان پر چڑھ دوڑے ماضی میں وہ ان پر ہمت نہ کر سکتے کہ اقدام کر سکے. مگر ہمارا کیا حال ہے، ہم مسلمان تو کہنے کو 56-57 ممالک ہیں مگر سب ٹکڑے میں بٹے ہوئے ہیں. ٹھیک. کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہوتا جہاں پر سب جمع ہوں، اپنے مسائل کا ادراک کریں، صحیح تجزیہ کریں، غور کریں. سال میں ایک موقع ضرور اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے کہ جہاں پر ایک سرزمین پر، حجاز کی سرزمین پر سب جمع ہو سکتے ہیں. لیکن کاش اس اجتماع سے یہ فیض حاصل کرتے کہ سب بیٹھ کر جوڑتے، اپنے سروں کو جوڑتے، حالات کا جائزہ لیتے، دیکھتے کہ کہاں کہاں ہمارے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے، ہم اس سازش سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، کس طرح اپنے مسلمان ملک کو دشمن کی جارحیت سے بچا سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے مسائل کو باہمی طور پر حل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم دشمن کی چالاکیوں کے مقابلے میں اپنے شعور کو استعمال کر کے اور اللہ و رسول پر اعتماد کر کے ہم ان کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں، اپنے کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ ضرورت کل بھی تھی اور آج بھی تھی کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کریں تاکہ دشمن ہمارے خلاف سازش نہ کر سکے. اور دشمن کی سازش کو پہچاننے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا ایک پلیٹ فارم پر نظر آنا انتہائی ضروری ہے. انتہائی ضروری ہے اور من حیث المجموع ہمیں نظر نہیں آ رہا آج مسلمان دنیا میں. فارمولہ جیسا آپ نے فرمایا، شیرازہ بندی آپ نے فرمائی کہ ایسے ضرورت ہے، مطلوب ہے ہمارے دین کو، فارمولہ یہ دے دیا گیا ہے. لیکن اندر سے مضبوط کرنے پر بہت زور دیا علامہ صاحب نے. لیکن کیا یہ فکری طور پر غلام اور فکری طور پہ جو مرعوب جو ہمارے حکمران ہیں، یا یعنی ایک بائی اینڈ لارج تقریباً پورا معاشرہ وہ سب ہم ایک ذہنی غلامی کا شکار چلتے ہوئے چل رہے ہیں؟ تو کیا ایسی صورت میں ہم اس فارمولے پہ عمل کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں ذہنی غلامی سے آزاد ہونا پڑے گا نا. اگر مجھے واقعی اللہ سے محبت ہے تو میں کسی کا غلام نہیں ہو سکتا. بتوں کو تجھ سے امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہم نے چھوٹے چھوٹے جو معبود نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بنا لیے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے بڑوں نے، انہیں ڈر لگتا ہے. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ دوبارہ وہ آیت میں پڑھ رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اللہ اکبر. اور پھر کیا؟ اللہ اکبر. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ. ادھر چلے گئے. دیکھو تم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو انہی میں سے ہوگا، تم ہمارے نہیں ہوگے. اللہ اکبر. یہ قرآن فرما رہا ہے.
کنکلوڈ فرما دیجئے ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ ایک مومنانہ فراست، مومنانہ وقار، یہ ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ انیق صاحب، ہم جس دور زوال سے گزر رہے ہیں پچھلے 150 سال سے، اس کے نتیجے میں ہر نئی آنے والی نسل کو باور کرایا جاتا ہے کہ تمہاری کوئی تہذیب نہیں ہے، جی ہاں، تمہارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اور بس اب جو چھوٹا موٹا تمہارے پاس جو یہ نماز حج کی جو صورتیں رہ گئی ہیں، بس یہ کرتے رہو، اپنی کچھ رسومات پوری کرو۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو دین آیا ہے نا، یہ اس لیے نہیں آیا، جیسے علامہ صاحب نے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی۔ یہ کوئی دین ایسے تھوڑی آیا کہ آپ کو بتا دیا کہ چلو تم 4 چیزیں کر لو۔ یہ دین پورا نظام حیات لے کر آیا ہے، جس کے اندر ہمیں معیشت، معاشرت، سیاست، ہر چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اب یہ کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، اور ہم اس بات کو آج الحمدللہ جس قسم کے جو سیاسی حالات اور پیش رفت ہو رہی ہیں دنیا میں، اور جس طرح ہمارے پاس وسائل موجود ہیں جاننے کے، اب لوگ بہت ساری چیزیں سمجھتے ہیں، جی ہاں، وہ ان پروپیگنڈا اور ان چیزوں میں نہیں جاتے کہ جو ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں دین لے کر بھیجا ہے، قیامت تک یہ ایک دین کے ماننے والے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کا ایک جھگڑا، ایک جس صراع، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ آپس کے اندر جو ہے ایک کلیش جو ہے وہ چلتا رہے گا، وہ تو شروع سے اور آخر تک چلے گا۔ اس کے اندر ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہمارے پاس جو اساس ہے دین کی، جو بنیادیں ہیں، وہ بہت مضبوط ہیں۔ ہمارے حدیث مضبوط ہے، ہمارا قرآن مضبوط ہے، ہمارا دین مضبوط ہے، اور بیچ میں اگر آ کر ہمیں کوئی یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری تہذیب میں تو کچھ تھا ہی نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو پڑھتے نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں علمی انقلاب کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم عقیدے کے رخ پر اس بات کو ماننا چاہیے کہ یہ جو قرآن کریم کی جو دوسری آیت آج ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو اگر تم نے ایسے کیا، ایک جگہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہاں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھے گا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تیسری جگہ فرما رہے ہیں كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، چوتھی جگہ فرما رہے ہیں أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے وعدے، اور کیا چاہیے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کو ان اصولوں پر، اس نہج پر چلا کر، اپنے سیاسی نظام کو، اپنے اجتماعی نظام کو، اپنے معاشی نظام کو اس نہج پر چلا کر کامیابی ملے گی جو نہج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے۔ اس سے بغاوت کر کے، اس سے ہٹ کر، اور جدیدیت کے نام پر، وحدت ادیان کے نام پر، ترقی کے نام پر کچھ بھی ہم کر لیں، اس میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس کو ہمیں الٹیمیٹلی جا کر ایک ایسا سجدہ کرنا پڑے گا جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما چکے ہیں کہ حتیٰ تتبع ملتہم۔ ہمیں بالآخر اگر یہ چاہتے ہیں ہم کہ وحدت ادیان اور تبدیل ادیان اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے ہم جدیدیت کے ذریعے کچھ کریں، تو اس جدیدیت کا آخری سجدہ یہ ہوگا کہ وہ اسلام سے باہر نکلے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ تو ہم تو اپنے دین کو نہیں چھوڑنے دیں گے، نہ اپنی امت کو چھوڑنے دیں گے، نہ اپنی نسل کو چھوڑنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر، آپ پر، سب پر یہ فریضہ رکھا ہے کہ اس امت کے اوپر جیسے بھی احوال آتے ہوں، چاہے وہ دور عروج میں ہوں، دور زوال میں ہوں، امت کا جو بنیادی تصور ہے، بنیادی عقیدہ اور ایمان ہے، اس کو برقرار رکھیں۔ اور آج میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس پر شکر بھی کرنا چاہیے، فخر بھی کرنا چاہیے کہ توحید کا علم رکھنے والے، رسالت کے علم کو بلند کرنے والے، اور اللہ کے حکم کو سرزمین پہ نافذ کرنے کا دعویٰ کرنے والی یہ واحد امت تو یہی رہ گئی ہے۔ یہ امت اس فخر کو بھی اپنے ہاتھ سے جانے دینا چاہتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بہت سارے جو جرائم گنوائے ہیں مشرکین اور غیر مسلمین کے، اس میں ایک جرم یہ گنوایا ہے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزیں، اس کے قوانین کو اس روئے زمین پر نافذ نہیں کرتے ہیں۔ تو آج اس کی فکر تو ہے، اگر اس فکر کو بھی مٹا دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کو برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے ہم اس فکر کو برقرار بھی رکھیں، اس کی ہر رخ پر کوشش بھی کریں، اپنی نئی نسل کو بھی منتقل کریں کہ بھئی خدا کا دین، خدا کا نظام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ، اس پر چل کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دستور حیات ہمیں قرآن کریم کی شکل میں دیا ہے، اس کو نافذ کر کے ہی زندگی کے اندر کامیابی ہے۔ اور یہ بات میں اکثر پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو یہ تصور دیا گیا ہے، لوگوں کو سکھا دیا گیا ہے کہ دین پر چلنے کا مطلب دقیانوسی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم یہ سبق سب پڑھ کر سمجھتے، اس پر یقین بھی کر بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ہم دین کی اصل تعلیم پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، تعلق مال قرآن ہے نہیں، تعلق مال اللہ ہے نہیں۔ ہمارا نظام تعلیم ہمیں وہ لوگ پیدا کر کے سکھا رہا ہے جو یہ یقین کر کے پیدا ہو رہے ہیں
کہ ہم دقیانوس ہیں، ہمارا نظام دقیانوسی. یہ فکر سے، یہ غلامی جو اتنی چلی آ رہی ہے، اس سے جب تک ہمیں فکری غلامی سے آزادی نہیں ملے گی، ہمارے اندر بڑی چیزیں آ ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ، فکری غلامی سے آزادی. اور دقیانوسی نظام اگر ہمیں نہیں بھی بتا رہے تو ایک بات اور یہ ضرور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں، جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا کہ آج کے جو موجودہ مسائل ہیں ان مسائل کا حل خدا نخواستہ دین کے پاس نہیں ہے. دین بہت پیچھے چلا گیا نعوذ باللہ، اور دنیا بہت آگے چلی گئی. ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کرتا رہے. بالکل کرے. اقبال نے کیا عجیب بات کہی ارشاد 60-70 برس کیا پہلے. فرمایا اقبال نے؟ مسلم کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اصل بات یہ کہ اسلام دیکھو کتنا آزاد ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. علامہ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے، آپ نے اقبال کا ذکر کیا. کئی شعر میرے ذہن میں آ رہے تھے لیکن پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بار بار کہ ٹائم مکمل ہو گیا. مفتی ارشاد صاحب آپ کا بڑا ممنون، قاری صاحب بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اہل ایمان سے محبت، یہ ہے وہ کلیہ جو ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے اور ہم سے چاہتا ہے، میدان عمل میں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اور جو مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ فکری جو مروبیت ہے، یہ فکری غلامی ہے، اس سے نکل جائے. اس سے نکل جائیں. اس سے ایک آزاد مرد حر بھروسہ، اقبال بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. یہ اقبال فرما رہے ہیں. خواتین و حضرات، کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کون سا بادشاہ حکومت کرتا تھا؟ درست جواب نمرود. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ پھوپھی کا، خالہ کا یا رضائی والدہ کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019. حضرت قرآن اندازی آپ کے دست مبارک سے ایک پرچی علامہ صاحب نے نکال لی اور آج کے ونر ہیں، آج کے ونر ہے رشید احمد چھاچھڑ. رشید احمد چھاچھڑ ڈھرکی سے. ڈھرکی سے. رشید احمد چھاچھڑ صاحب ڈھرکی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ پرہیزگاری شبہات کے موقعوں پر ٹھہر جانے کا نام ہے. واہ. پرہیزگاری شبہات کے موقعوں پر ٹھہر ٹھہر جانے کا نام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.